खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को क्यों चुना? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हर दौर के अंदर खुदा ने किसी ना किसी को चुना है और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी अपने शागिर्दों को अपने लोगों के लिए चुना और जब उसने चुना है तो उनको एक ताकीद की जा रही है। 3 पॉइंट्स होंगे आज इस पैगाम में से कि चुनने का मकसद क्या था, क्यों चुना यीशु ने, मुझे भी चुना, आपको भी चुना। आप अपने घरानों में, खानदानों में, अपनी फैमिली में चुने गए हैं और मुबारक वही है जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में चुने जाते हैं। आज खुदावंद की कलाम मुकद्दस में से नए अहदनामा में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का जीनी बयान और उसका 15वां बाब और उसकी 11 से 17 आयत तक हम इसकी तिलावत करेंगे। सो खुदा की खात्मा सलावत में हमारी मदद करेगी। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। इसलिए जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दे। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। आमीन। कलाम मुकद्दस में से जो आज का अनवान है, जो टॉपिक है, वो है खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को क्यों चुना। खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को क्यों चुना? बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हर दौर के अंदर खुदा ने किसी ना किसी को चुना है और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी अपने शागिर्दों को अपने लोगों के लिए चुना और जब उसने चुना है तो उनको एक ताकीद की जा रही है। 3 पॉइंट्स होंगे आज इस पैगाम में से कि चुनने का मकसद क्या था, क्यों चुना यीशु ने, मुझे भी चुना, आपको भी चुना। आप अपने घरानों में, खानदानों में, अपनी फैमिली में चुने गए हैं और मुबारक वही है जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में चुने जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने शागिर्दों से जब बातचीत की है, 11वीं आयत से खुदा की खादमा ने इसकी तिलावत की है, जहाँ लिखा है कि मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही, मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। पहला पॉइंट है खुशी, खुशी पूरी करनी है। मैं और आप भी अपनी खुशियों के लिए बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी खुशी का इजहार इसमें किया कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना और मेरी खुशी इसी में है कि तुम खुदा में खुश रहो। फिलिपियों के 4 बाब में और उसकी 4वीं आयत में लिखा है कि हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। बार बार मुकद्दस पौलुस रसूल ने खुशी का इजहार किया है और यहाँ पर भी खुशी के लिए ही यीशु मसीह ने कहा कि मैं ये बातें तुमसे इसलिए करता हूँ कि तुम में मेरी खुशी पूरी हो और तुम्हारी खुशी जो तुम चाहते हो मुझ में रहकर वो पूरी हो जाए। खुशियां बहुत सी हैं, शादी ब्याह है, ख्वाहिशात हैं, कोई विशेष होती हैं। इंसान की जिंदगी में जब पूरी होती हैं तो वो सबसे बढ़कर तो पहले कहता है, अगर कोई ईमानदार है तो वो कहता है खुदावन का शुक्र है, उसके बाद वो अपनी तारीफ करवाता है। लेकिन यहाँ पर यीशु कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो ये बातें जो तुमसे कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी खुशी तुम में पूरी हो और तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी विशेष है, ख्वाहिशात हैं, वो तब पूरी होंगी जब तुम मेरी बात को फॉलो करोगे। अगर हम खुशी की बात करें तो दुनिया में खुशियों के लिए बेशुमार रास्ते हासिल करने के लिए, कोई दिल की खुशी मांगता है, कोई बच्चों की खुशी मांगता है, कोई अपनी ख्वाहिशात चाहता है। हर इंसान के अपने अपने नजरियात हैं, अपनी अपनी उसकी मुरादें हैं, आस है। लेकिन यीशु मसीह का जो फरमान है वो यही है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर खुशियां तुम्हारी पूरी हो तो तुम्हें पहले मेरी बात को फॉलो करना होगा, तब ये चीजें नॉर्मल और ईजी होना शुरू हो जाएंगी। पहले तुम ढूंढो मेरी बादशाही को तो दुनिया की सारी चीजें इनाम में दूंगा। तो फिर हम आज इस बात को फिर से देख लें कि यीशु की जो खुशी है वो हम में तब पूरी होगी जब हम उसकी खुशी पूरी करेंगे। और उसकी खुशी यही है कि हम जो उसके लिए चुने गए हैं, क्योंकि उसने हमें खुद चुना है, हमने उसे नहीं चुना। और ये बातें जो कि खुशी के बारे में वो कहता है बड़ी जबरदस्त है। खुश रहना
آج کل کے دور کے اندر بڑا مشکل کام ہے، نہ تو کوئی کسی کو دیکھ کے خوش ہے، نہ کوئی اپنے آپ میں خوش ہے۔ بعض ٹائم ہم اپنے آپ میں بھی بڑے تنگ ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے، کچھ مشکل پڑ گئی تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرے تو بڑا دکھی کوئی نہیں دنیا سے، میں تو سب سے زیادہ پریشان ہوں، لیکن ہو سکتا ہے لوگ ہم سے بھی زیادہ پریشان ہیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ آپ جب اپنی برکات کو دیکھیں گے پھر اندازہ ہوگا کہ خداوند یسوع نے ہم گناہ گار لوگوں کو چن لیا، اور اس نے صرف چنا نہیں، اس نے قائم رہنے کے لیے بھی رکھا، تاکہ ہماری جو خوشیاں ہیں وہ یسوع میں پوری ہوتی رہیں۔ اور ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یسوع نے ہمیں اس لائق کیا ہے کہ ہم ایسی اچھی زندگی گزار سکیں۔ اس نے ہمیں خوشی کے لیے چنا ہے، مجبوریوں کے لیے نہیں۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ مشکل اتنی راہ ضرور ہے، لیکن اسی راہ میں سفر کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ہمیں بڑھنا ہے۔ یہ یہاں پر سٹاپ نہیں ہو سکتی۔ کئی لوگ اداسی میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہمیں مسیحی زندگی اداسی میں نہیں، خوشی کے ساتھ گزارنی چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں خود چنا ہے۔ نہیں، اگر نہ چنا ہوتا تو اپنی قوم میں پیدا نہ کرتا، وہ کسی غیر قوم بت پرست میں بھی پیدا کر سکتا تھا، ان قوموں میں بھی پیدا کر سکتا تھا جو خدا کو جانتی نہیں ہے، جو مانتی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے ہی نہیں دنیا میں، وہ صرف سائنس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ خدا نے ہمیں ایماندار گھرانوں میں پیدا کیا، ایماندار قوم میں پیدا کیا جو یسوع کے لیے چنی گئی ہے۔ ہم اس لیے سب سے زیادہ مبارک قوم ہیں اور شاہی کہنوں کا فرقہ بنتے ہیں۔ جب ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہے تو ہمارا خدا شاہ جہان ہے، تو ہم کیوں پھر کمزوریوں کی زندگی میں رہیں؟ ہم خوشی سے چنے گئے ہیں، اور ہمیں بھی خوشی سے ہی اس کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ اس نے ہمیں حقیقی خوشی سے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے، اور یسوع مسیح کی مرضی بھی یہی ہے کہ تم زندگی پاؤ، اور کثرت کی زندگی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ کثرت کی زندگی خداوند جو دینا چاہتے ہیں وہ اس زمین پر بھی برکات سے بھری ہوئی ہے، اور آسمان پر بھی ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتی ہے۔ اگرچہ آج لوگ بہت زیادہ چند روزہ زندگی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، پھر اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ بے شک وہ اچھے دین پر چلتے ہوں گے، لیکن وہ سچائی سے واقف نہیں ہیں۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ سچائی سے تم واقف ہوگے تو سچائی آزاد کرے گی، کیونکہ اس نے ہمیں خوشی سے چنا ہے۔ جو دنیاوی خوشیاں ہیں وہ تو چند روزہ ہیں، جلدی سے جلدی ماند پڑ جاتی ہیں، لیکن خداوند کی خوشی ہی حقیقت میں قائم رہتی ہے۔ آج جو پہلا پوائنٹ ہے ہمارا ہے خوشی سے ہم چنے گئے ہیں۔ ہمیں خدا نے خوشیاں بانٹنے کے لیے چنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے خوشیاں بانٹ سکتے ہیں کہ جو غم ہے وہ بانٹنے سے کم ہوتا ہے، اور خوشیاں بانٹنے سے زیادہ ہو جاتی ہیں، بڑھتی ہیں۔ ہمیں خداوند نے اس لیے زمین پر رکھا ہے تاکہ ہم خوشیاں بانٹیں اور دوسروں کے لیے اچھی راہ نکالیں، غلط راہ نہیں۔ کیا راہ نکالیں؟ اچھی راہ نکالیں، آسانی کی راہ نکالیں، تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ کیونکہ یسوع نے ہمیں برڈن میں نہیں رکھنا چاہا، اور اس نے ہمیں اس لیے تو ان تمام شریعت کے ان احکام سے جو شاید ہم پورے نہ کر پاتے، خداوند نے ہمیں چنا اور ہمیں اسی لیے ٹھہرایا تاکہ ہم پھل لے کے آئیں، اور وہ پھل قائم رہیں جو مسیح یسوع میں ہیں۔ آمین۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ خوشی، یعنی ہمیں خوشی کے لیے چنا گیا ہے، خوشیاں بانٹنے کے لیے چنا گیا ہے۔ اور دوسرا ہے محبت۔ محبت کے لیے یسوع مسیح نے بہت ہی خوبصورت یوحنا 15 باب اور اس کی 12 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، چلا پڑھیں ذرا۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے۔ یہ الہی اور پاک محبت کی بات ہو رہی ہے، بنا لالچ کی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ اور یسوع نے کیوں اپنے شاگردوں کو محبت کے اوپر، خوشیوں کے اوپر اور یگانگت کے اوپر تعلیم دی؟ اور یہ یہاں پر وہ کلیسیا سے بھی بات نہیں کر رہے، یہ جسٹ اپنے چنے ہوئے لوگوں سے بات ہو رہی ہے ان کی۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ تم خوشی کے ساتھ، جس طرح میں نے تمہیں خوشی سے محبت کی ہے، خوشی سے رکھا ہے، خوشی سے چنا ہے، تم بھی ایک دوسرے کے لیے اسی طرح خوشیوں کے اندر آسانیاں پیدا کرو۔ اور دوسرا حکم وہ یہاں پر دے رہے ہیں کہ میرا یہ حکم ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے۔ بڑا مشکل کام ہے محبت رکھنا آج کے دور میں نے پہلے بتایا کہ یہ الہی اور پاک محبت کی بات ہے۔ آج کل جو دنیا ایک دوسرے سے محبت رکھتی ہے لالچ کے ساتھ، کسی سے کام نکالنے کی محبت، اس طرح کی محبت یسوع نہیں کہہ رہے۔ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ تم اس دنیا میں مسافر ہو، اور تمہیں اگر یہاں پر رکھا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، تو وہ اسی لیے رکھا اور بھیجا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسی میں نے تم سے رکھی۔ اور اس کا کلام بیان کرتا ہے خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا، کیسی محبت ہے یہ لالچ کی ہوئی یا محبت ہے ہی محبت؟ یہ بنا لالچ کی محبت ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور اسے بخشا نہیں ہے، صرف قربان کر دیا۔ تو یہ کیسی الہی محبت ہے! اسی طرح کی الہی محبت یسوع مسیح ہمیں کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ شاگردوں کو بتایا کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور آگے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں
اس کو کلیئر کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے، جان دے دے۔ ہم نیوز پہ جب دیکھتے ہیں تو مہنگائی کی خاطر لوگوں نے ایک دوسرے کو مار دیا، گھر کے اندر ہسبینڈ نے بیوی کو اور اپنے 4-5 بچوں کو قتل کر دیا اور خود بھی اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اپنے خدا کا اتنا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بڑا تحمل دیا ہے، بڑا صبر دیا ہے، برداشت دی ہے کہ ہم اس دور کے اندر بھی اپنے آپ کو خداوند میں قائم رکھ سکتے ہیں۔ باقی دنیا میں سروائیو کرنا یہ سب اپنی جگہ پر چیزیں ہیں، لیکن جب ہم اپنے خدا کے کلام پر فوکس کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جس نے ہمیں چنا ہے اس نے ہمیں بھوک سے مرنے کے لیے نہیں چنا۔ اس نے یہ نہیں چاہنا کہ میرے لوگ بھوک سے مریں اور خودکشیاں کرتے پھریں۔ یہ غیر قوموں کے کام ہے اور ان کو اپنے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، یا ان پر اتنا ایمان نہیں ہے کہ ہمارا خدا ہمارا وسیلہ بنائے گا، وہ اپنی کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے خدا نے ہمیں کتنی زبردست ساتھ رہنے کے لیے گواہی بھی دی اور کہا بھی، اس نے اور لقب دیا اپنے شاگردوں کو۔ اس نے کہا ہے اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ کیا لفظ آیا یہاں پر؟ دوست۔ اس نے ہمیں دوست بھی کہہ دیا ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہمارا دوست ہے۔ پہلا کیا تھا؟ خوشی، دوسرا محبت، اور تیسرا دوستی۔ دوستی کیوں؟ آگے چل کر اگر ہم دیکھیں، چلے میں پورا پڑھ دیتا ہوں۔ 14 آیت میں لکھا ہے جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ تم کو بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے پھر بھی کیا رکھو؟ محبت رکھو۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اب سے میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا۔ شاگرد اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شاگرد خداوند یسوع مسیح کے نوکر تھے، اور یہ نوکر کا لفظ جو ہے یہ غلامی کی حالت کو بیان کرتا ہے، لیکن یسوع نے ان کو اس غلامی کی حالت سے اب نکال دیا، اور اس نے کہا کہ اب سے میں تمہیں نوکر نہیں کہوں گا بلکہ کیا کہوں گا؟ دوست کہوں گا۔ کسی گھر میں اگر کوئی نوکر ہو تو وہ نوکر کو جو مالک ہوتے ہیں اس سے اس گھر کے سارے معاملات کی صلاح مشورہ نہیں کرتے۔ صلاح مشورہ کس سے کیا جاتا ہے؟ گھرانے کے لوگوں سے، یا جو دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ اصلاح کی جاتی ہے، جن کو برابر کا لیول سمجھا جائے کہ میں اس سے، کیونکہ دوست جو ہوتے ہیں وہ رازدار ہوتے ہیں، اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو اپنے دوست کہہ کر ان کو اپنے راز میں شامل کر لیا، کیونکہ جو باتیں وہ کہتا ہے میں نے باپ سے سنی وہ ساری تم کو پہنچا دی۔ اگر ہم اپنے باپ سے دوستانہ ماحول بھی رکھیں، اور اس نے اپنے کلام کے مطابق اپنے لوگوں کو اپنے دوست بھی کہا ہے، یسایہ 41 باب اور اس کی 8ویں آیت، دوستی کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا لفظ دیا ہے، آئیں دیکھیں۔ پرنتو اے اسرائیل میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے۔ جو میرے دوست ابراہیم کی، اس کی نسلوں کو بھی خداوند مبارک کہہ رہا ہے اپنے دوست کی۔ وہ کہتا ہے میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے۔ اے یعقوب، اے اسرائیل، میں تجھے پسند کرتا ہوں، تجھے پیار کرتا ہوں، کیونکہ تو میرے دوست کی نسل ہے۔ اور جو دوست ہوتے ہیں وہ ہم راز ہوتے ہیں، جیسے مقدس موسیٰ کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے پلان بتائے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، اور خداوند نے ابراہیم کو، اپنے دوست کو، اپنی سب راہیں اور اس کو دکھائیں، سمجھائیں۔ جس طرح موسیٰ کو اس نے ساری چیزیں بتا دی، ابراہیم کے ساتھ بھی اس نے دوستانہ ماحول رکھا اور دوستی کر کے اس کو آنے والے وقت کے بارے میں بھی بتایا اور اس کو اپنے سارے پلان بتائے۔ تو نینوا کو جب خداوند تباہ کرنے والا تھا تو سب سے پہلے اس نے ابراہیم سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس جو شہر یہ گناہ سے بھرے ہوئے ہیں میں ان کو بھسم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کیا کہا؟ اس نے کہا خداوند اگر تیرے کرم کی نگاہ ہو، تیری مرضی ہو تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ مالک ہے، خالق ہے، میں انسان ہوں، لیکن اس نے مجھے اپنا دوست، اپنا پیارا کہا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے اس عہد کے، یعنی اس عہدے کے اندر رہ کر جو لیول اس نے اپنے آپ میں فیل کیا کہ میں تو خاک ہوں، تو وہ اپنے خدا سے کہتا ہے کہ مالک اگر تیری مرضی ہو تو میں تجھ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر اس شہر کے اندر 50 لوگ ایماندار ہوں تو کیا تو 50 کی خاطر لاکھوں کو مار دے گا؟ خدا کہتا ہے میں اتنا ظالم نہیں ہوں،
जा तेरी खातर जो तूने कह दिया है। दोस्त की बंदा इज्जत रखता है ना। कभी नौकरों से भी कहा गया कि चल तू मेनू सलामा देने वाला आ गया, मैं तेरी गल नहीं सुनता, मालक ऐसा कह देते हैं। लेकिन उसने अपने दोस्त को ये कहा, चल मैं तेरी इज्जत रखता हूँ इस बात में, अगर 50 लोग वहां पर निकल आए तो मैं उस शहर को छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। लेकिन हम सब जानते हैं, बाइबल में लिखा है कि वहां 5 भी ना निकले। करते करते वो 5 तक आ गया, लेकिन 5 भी ना निकले, क्योंकि वो जानता था कि वहां 5 भी ईमानदार लोग नहीं है। आज हम भी अपने मुल्क के अंदर देखें तो हर तरफ अफरा तफरी पड़ी हुई है, मारा मारी है, एक दूसरे से बढ़ने की ख्वाहिशात हैं, दूसरों को नीचा गिराने की विशेष है। लेकिन उसमें खुदावन खुश नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे चुने हुए हो तो तुम भी मेरी तरह मोहब्बत बांटोगे, चाहे तुमसे कोई नफरत ही करे, चाहे तुम्हारे साथ कैसा भी सलूक किया जाए। तुम्हारे अंदर ये ऐसा पैशन होना चाहिए कि मैंने तुम्हें चुना है और तुमने आगे मोहब्बत बांटनी है। इसी तरह खुदावंद अब्राहम को अपना दोस्त कहता है, तो यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को क्या कहा कि आज से तुम मेरे नौकर नहीं हो बल्कि दोस्त हो। और दोस्त जानता है कि दोस्तों के राज आपस में खुलते हैं। नौकरों को राज नहीं बताए जाते, नौकरों को नौकर की चाबी नहीं बताई जाती कि कहां पर पड़ी है। लेकिन दोस्तों को, जिन पे ट्रस्ट हो, जिन पे यकीन हो, जिनके साथ इस्लाह मशवरा किया जाए, उनको पता होता है कि बाइबल मुकद्दस में उसने साफ फरमा दिया है कि मैं आने वाले वक्त में क्या करूं। जब हम मत्ती के 24वें बाब में पढ़ते हैं तो उसने बताया, शागिर्द पूछते हैं कि ये आखिरत कब होगी, कब ये वक्त आएगा खुदावन, क्या निशानियां होंगी। वो कहता है, जब तुम इन सब बातों का शुरुआत देखो, सल्तनत पर सल्तनत, मारा मारी, भाई भाई को थाने लेके जा रहा है, भाई हुकूमतों के हवाले कर रहा है, तो समझ लेना कि ये आखिरत का शुरू हो चुका है। और हम अगर इस बात को डीपली देखते हैं तो यीशु ने हमें तो बड़े अच्छे लेवल पर एजाज दिया है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। और अगर उसने हमें चुना है तो उसने हमें किसी और के अंडर रहने के लिए नहीं चुना, उसने हमें इसीलिए चुना कि ताकि हम भी हुकूमत करें। क्योंकि हम क्यों हुकूमत करें, वो बादशाह है, हम उसकी औलाद है। जब हम उसकी औलाद हैं, हमें भी ये इख्तियार मिला हुआ है। लेकिन उससे पहले उसका हुक्म क्या है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत हो। अगरचे कोई आपसे नफरत भी करे तो इस बात को जान लेना कि यीशु से भी नफरत की गई, और उसने नफरत का बदला बददुआओं से नहीं दिया, गाली गलौज से नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी मोहब्बत को इजहार और साबित करके दिया है, ताकि लोग जान लें कि यीशु की मोहब्बत कैसी है। क्योंकि उसने फरमाया कि अगर मैं चाहूं तो मेरे पकड़ने वाले जो आए हैं, मुझे तंग करने वाले हैं, सताने वाले हैं, मैं चाहूं तो 12 तुमल फरिश्ते इनके लिए खुदा से मांग सकता हूं, बाप से मांग सकता हूं, मेरे हुक्म की ये मार है। लेकिन नहीं, मैं इसीलिए भेजा गया हूं ताकि मैं सताया जाऊं, ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं। और उसने ये साबित करके इस काम को मुकम्मल करके कह दिया कि तमाम हुआ।